تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، مشکات میں 3559 3559 ہے، اور بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ ایک یہودی مرد و عورت کا جو شادی شدہ تھے ان کے زنا کا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ تم تورات لے کر آؤ، تورات میں تم کیا پاتے ہو؟ تو انہوں نے جھوٹ بول دیا یہودیوں نے. انہوں نے کہا کہ تورات میں تو یہ ہے کہ ان کو ہم جو ہے وہ کوڑے ماریں گے اور ان کو جو ہے وہ پبلکلی ذلیل کریں گے. تو آپ نے فرمایا رجم کے بارے میں کیا باتیں ہو تورات میں؟ انہوں نے کہا جی رجم کی تو سزا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تورات منگوائی، اور تورات کے سب سے بڑے عالم اس وقت تک اسلام قبول کر چکے تھے، سیدنا عبداللہ ابن سلام، جن کا ذکر قرآن میں اشارتاً سورۃ الاحقاف میں موجود ہے، تو جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ کس نے روئے عرش پہ چلتا پھرتا کوئی جنتی دیکھنا ہے تو عبداللہ ابن سلام کو دیکھ لے. یہ وہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. تو عبداللہ ابن سلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا. ظاہر ہے کہ آپ تو پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ آپ کی خصوصیت تھی، آپ امی تھے. تو انہوں نے تورات پڑھنی شروع کی اور جن آیات کے اندر رجم کا حکم تھا اس پہ ہاتھ رکھ لیا. تو عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ، بتاؤ اس کے نیچے کیا لکھا ہے. تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تصدیق کرتے ہیں آپ کے اس صحابی کی واقعی تورات کے اندر بھی سزا رجم کی لکھی ہے اور یہ آج تک موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ بھلا کرے مولانا مودودی رحمہ اللہ کا، انہوں نے تورات سے وہ ساری کی ساری آیات نقل بھی کر دی ہیں تفہیم القرآن کے اندر انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں. اور ظاہر ہے وہی کر سکتے تھے. آپ ایون پرانی ساری تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں، ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لیں، اور باقی مفسرین کسی نے تورات سے حوالے نہیں پیش کیے. بس ہماری احادیث اور آیات کی روشنی میں انہوں نے کہہ دیا تورات میں موجود ہے. یہ مولانا مودودی کی جو ہے وہ خدمت ہے بہت بڑی کہ انہوں نے وہ آیات تلاش کی ہیں کتاب الاستثناء چیپٹر سے، اور آج بھی جو تورات موجود ہے اس کے اندر وہ موجود ہے، وہ آیات انہوں نے ساری کی ساری نقل کی ہیں الحمدللہ. تو بہرحال پھر ان کو رجم کر دیا گیا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اہل کتاب کا بھی، اہل سنت کا، اہل تشیع کا اور جیوز اور کرسچنز کا، پوری انسانیت کا اجماع ہے اس رجم کی سزا کے اوپر. لہذا امین احسن اصلاحی صاحب ہوں یا جاوید احمد غامدی صاحب ہوں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور یقیناً ان کی بڑی اسلام کے لیے خدمات ہیں. امین احسن اصلاحی صاحب کی جو تدبر القرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن حکیم کی بیسٹ تفسیر میں سے ہے، اور خصوصاً قرآن کا جو نظم اس کے اندر بیان ہوا ہے وہ بعض اعتبار سے تفہیم القرآن سے بھی بہتر ہے، جو نظم کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن ہوئی ہوئی ہے. اور جاوید احمد غامدی صاحب بہت انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہیں، ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں. میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ میں اپنا مرشد ان کو مانتا ہوں کئی معاملات میں، لیکن جن معاملات میں ان کے عقائد و نظریات ہمارے بزرگوں سے ٹکراتے ہیں، بزرگوں سے مراد یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اور انڈیا پاکستان کے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، محدثین کی، یعنی امام بخاری کی، امام مسلم کی صحیح الاسناد احادیث سے جو ان کے معاملات ٹکراتے ہیں، اس معاملے میں ہم ان کو صحیح نہیں سمجھتے. اور اس میں ایک رجم کی سزا کا ایشو بھی ہے جس کا وہ انکار کرتے ہیں. یعنی وہ یہاں تک مانتے ہیں کہ رجم کی سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں کرتے اس سزا کا. وہ کہتے ہیں کوئی اگر عادی مجرم ہے زانی، اس کو رجم کروایا جائے گا، عام شادی شدہ جو ہے اس کو کوڑے ہی لگائے جائیں گے. قرآن کی روح سے وہ اس قسم کے جو معاملات کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. تو میں اب اس کے اوپر اگر لیکچر دوں تو مجھے گھنٹوں چاہیے. تو چونکہ کام پہلے ایک شخص نے کر دیا ہے، امت کے بہت بڑے ایک اسکالر اور خود غامدی صاحب کے استاد، اور وہ غامدی صاحب امریکہ میں جب کوسچن آنسر سیشن کر رہے تھے نا، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی ہم بات کیوں سنیں، آپ کے پاس تو ڈگری کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ امام حنیفہ کے پاس بھی کوئی ڈگری نہیں تھی. واقعی وہ بھی ایک کپڑے کے تاجر تھے، بڑی صحیح اینٹی وینم دیا انہوں نے. ان کا میں بریلوی اور دیوبندی علماء سے پوچھتا ہوں کہ امام حنیفہ کے پاس کون سی ڈگری تھی، کس مدرسے کی؟ وہ تو کپڑے کی تجارت کا کام کرتے تھے، یہ تو پارٹ ٹائم ان کا بزنس تھا نا، دعوت و تبلیغ کا کام. تو اگر ان کے پاس ڈگری نہیں تھی تو میرے پاس، پھر انہوں نے کہا میرے پاس ڈگری نہیں ہے لیکن میرے استاد وہ ہیں کہ جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے استاد ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پہلے نمبر پر مولانا مودودی رحمہ اللہ اور دوسرے نمبر پر امین احسن اصلاحی صاحب رحمہ اللہ. میں ان کے لیے دعائے رحمت ہی کروں گا، کیونکہ میرے جو مرشد ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب، میں جن کے ساتھ کئی معاملات میں اختلاف بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود قرآن کے حوالے سے جو ان کی خدمت ہے میں دل سے ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. ان کے بھی استاد یہی دونوں پرسنالٹیز ہیں، امین احسن اصلاحی صاحب اور مولانا مودودی صاحب رحمہم اللہ وعلیہم السلام اجمعین. تو غامدی صاحب نے کہا کہ میرے استاد جو ہیں وہ مولانا مودودی اور امین احسن اصلاحی صاحب ہیں،
اور انہوں نے کہا جی ان استادوں نے آپ کو کوئی ڈگری نہیں دی؟ تو انہوں نے کہا کہ جو صحیح استاد ہوتے ہیں وہ ڈگریاں نہیں دیا کرتے، وہ اپنے شاگردوں کو دعائیں دیا کرتے ہیں. تو میرے پاس دعائیں ہیں، ان کی ڈگری نہیں ہے لیکن دعائیں ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے جو کچھ سکھایا ہے، حالانکہ اختلاف رائے بھی رکھتے ہیں وہ، اس کے باوجود ان کا احترام کرتے ہیں. تو اس حوالے سے میں بتا رہا ہوں مولانا مودودی نے بہت بڑی خدمت کی ہے. ٹیکنیکلی ڈسکشن اتنی ان ڈیپتھ کسی اور شخص نے رجم کی سزا کے حوالے سے نہیں کی ہے. مولانا مودودی کی جو تفہیم القرآن ہے، سورۃ النور کا جو تعارف انہوں نے کروایا، آج میں نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھا. پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو یہاں پہ بیان کروں، پھر مجھے تو لگ رہا تھا 3 گھنٹے اس کے اوپر لگ جائیں گے. تقریباً 30 سے 40 صفحے انہوں نے ڈسکشن کی ہے سورۃ النور میں رجم کی سزا سے متعلق جتنے اختلافات ہیں. پھر انہوں نے تورات سے، انجیل سے، ہندوؤں کی کتابوں سے، قرآن حکیم سے، بخاری مسلم سے احادیث کراس ریفرنس کے طور پر جو ہے وہ کی ہیں. اور اس حوالے سے جو رجم کی سزا کے حوالے سے سورۃ النساء کی آیات سے کچھ لوگ اس کا رد کرتے ہیں، اور ان سورۃ النور کی آیات کی روشنی میں انہوں نے ایک ایک چیز کا بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا ہے. بہت بہترین کام کیا ہے مولانا مودودی نے، اور میں مطلب ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اس حوالے سے اتنا بڑا کام کسی نے نہیں کیا. اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی بیان القرآن کے دوران امین احسن اصلاحی صاحب کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے جو اس حوالے سے ان سے ہوئی ہیں. بال ان کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں وہ اپنی جگہ. تو میں اس لیے یہ لینیٹ گوشہ رکھتا ہوں غامدی صاحب کے لیے اور اس طرح کے انٹلیکچوئل لوگوں کے لیے کہ اس وقت میرے بھائیوں ان انٹلیکچوئل پرسنالٹیز کے خلاف پورے پراپوگنڈا کرنے کے باوجود تمام مکاتب فکر کی طرف سے ان کے ویورز کی تعداد بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کئی باتیں واقعی اتنی مضبوط ہیں جس میں ان باتوں میں وہ حق پر ہیں، اور جب لوگ ان کا رد کرنا شروع کرتے ہیں تو کیٹاگوریکل ڈینائی شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اپنے بزرگوں کا ان کی غلطیوں سے بھی کہتے ہیں نہیں ان کی اسلام کے لیے خدمات ہے. تو میں کہتا ہوں ان لوگوں کی اسلام کے لیے خدمات نہیں ہے تو ان سے تو گستاخانہ عبارات بھی وہ ثابت نہیں جو آپ کے بزرگ بابوں نے کی ہیں. تو آپ اختلاف رائے رکھیں. میرے غامدی صاحب کے خلاف کلپ چڑھے ہوئے ہیں، ریپلائی ٹو جاوید احمد غامدی آن شیک ہینڈ ود وومن. اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب اور واٹس ایپ کے ذریعے. اور اسی طریقے سے نزول عیسیٰ والے ایشو کے اوپر اور پردے کے اوپر اس طرح کے ایشو ہم اختلاف رائے رکھتے ہیں. داڑھی کے مسئلے میں مسئلہ نمبر 33 میرا ریکارڈ ہے. نزول عیسیٰ پہ مسئلہ نمبر 12 ریکارڈ ہے. میں نے غامدی صاحب سے اختلاف کیا ہے احترام کے دائرے کے اندر. لیکن وہ پبلک جو دین سے برگشتہ ہو چکی تھی، ہمارا انٹیلیجنشیا جو علماء کے کردار کی وجہ سے متنفر ہو چکا تھا، ان لوگوں کو ریلیجن کی مین سٹریم میں اگر کوئی شخص لے کے آیا نا اس دور حاضر میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اردو سپیکنگ لوگوں میں وہ جاوید احمد غامدی صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی بہت بڑی اس حوالے سے ایفرٹ ہے. باقی علماء بھی ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ہیں، احمد دیدار صاحب بھی ہیں، اور لوگ بھی ہیں. لیکن اردو لینگویج میں یہ دو پرسنالٹیز بہت اہم ہے. اختلاف رائے رکھیں جس طرح وہ بھی اختلاف رائے رکھتے ہیں، پوری ڈاکٹرائن سے اختلاف رائے رکھتے ہیں مودودی صاحب کی، اس کے باوجود ان کا احترام بھی کرتے ہیں. تو آپ اختلاف رائے رکھیں علمی دلائل کے ساتھ. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی میں علمی دلائل رکھتا ہوں، جس نے ایگری کرنا کرے، جس نے نہیں کرنا نہ کرے. تو یہ کہتے ہیں نا جی ہمارے علماء کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتا تو یہ غامدی صاحب کے لیے کیوں رکھتا ہے؟ میرے بھائی آپ کے مولوی دین سے روٹی کما رہے ہیں اور دین کو جان بوجھ کے بدل رہے ہیں، اپنی کتابوں کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ زیادہ سخت رویہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ دینی پرسنالٹی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. جبکہ غامدی صاحب کے اندر اس طرح کی چیزیں موجود نہیں ہیں. جہاں پر ان کو غلطی لگی ہے تو وہ تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے، یقیناً لگ سکتی کسی شخص کو. پھر وہ اینڈ پہ کہتے ہیں یہ میرا موقف ہے. وہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے، کسی کو اسلام سے باہر نہیں نکالتے ہیں. لیکن باقی مکاتب فکر کے علماء جب رد کرتے ہیں تو باقیوں کو اسلام سے ہی باہر نکال دیتے ہیں، تکفیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا اس حوالے سے اگر کمپیریزن کیا جائے تو پھر ہمیں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا پڑتا ہے علماء کے مقابلے پہ. پہلے اپنی اخلاقی اقدار اور اپنا ایٹیچیوڈ غامدی صاحب والا کریں، پھر ہم سے توقع کریں کہ ہم ان کے لیے پازیٹیو الفاظ استعمال کریں گے. جب آپ کے اخلاقی اقدار گرے ہوئے ہیں اور آپ اس حد تک ہٹ درمی کا شکار ہیں کہ آپ جو ہے وہ قرآن و سنت کو واضح دلائل کو بدل دیتے ہیں اور فرقوں کے نام کے اوپر آپ مسجدوں کو الگ کر کے مسلمانوں کی تکفیر کر کے روٹی روزی اور قربانی کی کھالیں، فطرانے، چندے یہ اکٹھے کرتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر آپ کس طریقے سے ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو پہلے ان چیزوں سے آزاد کریں، پھر آپ کو اس طرح کا ٹائٹل بھی دیا جائے گا.
تو میں بات کروں کہ غامدی صاحب کے خلاف پورا پراپوگنڈا کرتے ہیں یا رجم کے اوپر، اب ظاہر ہے کہ یہ سارے کا سارا، اب یہ بھی جو میرے کلپ چڑھ رہے ہیں یہ غامدی صاحب کے خلاف ہی چڑھ رہے ہیں بیسیکلی. تو میں ان کی پازیٹیو چیزوں کو پازیٹیو سمجھتا ہوں. ان کو بھی مشورہ دوں گا کہ تفہیم القرآن کو، اپنے استاد کی کتاب کو، قرآن کی اس تفسیر کو، اس کا PDF ہم نے ahlsunnatpak.com پہ بھی رکھا ہوا ہے، اس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں اور نظر ثانی فرمائیں اس حوالے سے. باقی ان تمام چیزوں کے باوجود ہم ان کا احترام کرتے ہیں.